मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, ये है हमारी उर्दू की दूसरी किताब और ये हमारे पास उर्दू की वर्क बुक है जमात दोम की उर्दू की किताब और उर्दू की वर्क बुक। आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू का पीरियड नंबर 2। जी तो बच्चों, आज का काम शुरू करने से पहले हम आ जाते हैं अपने प्लानर पेज की तरफ। हमारे प्लानर पेज पे जैसे कि आपको पहले भी बताया, पीरियड नंबर, दिन और तारीख और आपकी वर्किंग सब कुछ पहले से दिया गया है। आज हम पीरियड नंबर 2 कर रहे हैं। हमारा है सबक नंबर 1 पीरियड नंबर 2। हम यहाँ पर पीरियड नंबर 2, 3 और 4 को इकट्ठा आज पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें जाना होगा अपनी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर। जी बच्चों, ये है हमारे पास उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 1। इसके सामने हमारे पास एक सफ़े पर फहरिस्त दी गई है तमाम असबाक की। पहले हमारे पास नंबर शुमार, आगे है हमारे पास उन्वान, जितने भी असबाक हैं इस किताब में उन सब का नाम यहाँ पर दिया गया है, और आगे सफ़ा नंबर के ये जो सबक हैं ये किताब के किस सफ़े पर दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 1, सफ़ा नंबर 1। उन्वान है हमारा हमद। सबसे पहले तो मैं आपको हमद की तारीफ़ बताती हूँ। हम हर उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हर वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। इस हमद के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस नज़म में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है। पूरी दुनिया ज़मीन व आसमान को बनाने वाला और पालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला। जैसा कि हम पहले, दूसरे और चौथे कलमे में इस बात का इकरार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वहदहु ला शरीक लहू, और ना ही कोई उसका शरीक है, वो अकेला है, वाहिद है। और इस हमद में जो शायर हैं वो अल्लाह ताला की अज़मतों और नेमतों का जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन में क्या क्या चीज़ें दी हैं। जी तो बच्चों, अब हम अपने सबक की रीडिंग करते हैं। ए ज़मीन आसमान के मालिक, ये भी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कि वो ज़मीन व आसमान का मालिक है, वो खालिक है। उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और अब उसे पालने वाला भी वही है। सारी दुनिया जहान के मालिक, तू ही सबको पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात सुनने को दिए दो कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। हमद में शायर जो हैं वो अल्लाह ताला की अज़मतों को, नेमतों को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का मालिक है, रब है, पालने वाला और पैदा करने वाला है। वही सारी दुनिया जहां का मालिक है। अल्लाह ताला ही सबको पालने वाला है और सबकी मुश्किलों को हल करने वाला भी अल्लाह ही है। अगर हम भूखे हैं तो हमारे रिज़्क़ का इंतज़ाम भी उसी ने किया, और अगर हम प्यासे हैं तो हमें पानी देने वाला भी वही है। अल्लाह ताला की मज़ीद नेमतों को बयान करते हुए शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आँखें दी हैं, इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया, और फिर इस दुनिया को देखने के लिए हमें आँखें दी, और काम करने के लिए हमें हाथ पाँव दिए, सुनने के लिए हमें कान दिए, और बात कहने को, अज़मत और बड़ाई बयान करने को, शुक्र अदा करने को अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान बख्शी है, ज़ुबान अता की है। दिन बनाया कमाई करने को, अल्लाह ताला ने दिन बनाया मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, रिज़्क़ कमाने के लिए, और रात दी तूने नींद भरने को, और पूरे दिन की थकन के बाद अल्लाह ताला ने आराम के लिए रात बनाई है, सोने के लिए। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है। शायर कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, सिर्फ अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। तेरे ही वास्ते सब बड़ाई है, कि तमाम जो अज़मतें हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं। जी बच्चों, अब हम अपने सबक नंबर 1 की मश्क हल करेंगे। मश्क हल करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हमद के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, काम करने को दिए। अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए क्या दिए? काम करने के लिए दिए अलीफ हाथ पाँव, बे ज़ुबान, जीम आँख, या दाल कान। यहाँ पर अल्लाह ताला की 4 नेमतों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए क्या दिए। इसका दुरुस्त जवाब है अलीफ हाथ पाँव, काम करने के लिए हाथ पाँव दिए। नंबर 2, भूख में तू हमें, जब हम भूखे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें अलीफ पिलाता है, बे खिलाता है,
جیم سلاتا ہے، دال جگاتا ہے۔ جب ہم بھوکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اس کا درست جواب ہے بے، کھلاتا ہے۔ نمبر 3 دن بنایا، اللہ تعالیٰ نے دن کیوں بنایا؟ دن بنایا الف سونے کو، بے جاگنے کو، جیم کمائی کرنے کو، اور دال کام نہ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے دن کیوں بنایا؟ کمائی کرنے کے لیے۔ صرف جاگنے سے بھی کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کمائی کرنے کو۔ نمبر 4 رات دی تو نے، اللہ تعالیٰ نے رات کیوں دی؟ الف آرام کرنے کو، بے نیند بھرنے کو، جیم باتیں کرنے کو، دال عبادت کرنے کو۔ رات دی تو نے، اس کا درست جواب بے ہے، نیند بھرنے کو۔ نمبر 5 تیرے قبضے میں سب، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں کیا ہے؟ الف چیزیں ہیں، سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، سب انسان اللہ کے قبضے میں ہیں، سب سمندر اللہ کے قبضے میں ہے، یا ساری خدائی کی پوری دنیا، اس کائنات میں جتنا بھی نظام ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں؟ جی ہاں بچوں، سوال نمبر 5 کا جواب آتا ہے دال۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے۔ ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 3 پر، سوال نمبر 4 کی طرف۔ مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ آسمان، واسطے، برنے، نکالنے، بخشی۔ نمبر 1 اے زمین ڈیش کے مالک، زمین کے ساتھ ہمارا کیا آئے گا متضاد؟ اے زمین آسمان کے مالک، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ نمبر 2 کام سب کا، ڈیش والا کام سب کا، نکالنے والا سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا۔ نمبر 3 بات کہنے کو تو نے، ڈیش زبان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان، بات کرنے کے لیے زبان عطا کی گئی ہمیں۔ نمبر 4 رات دی تو نے نیند ڈیش کو، رات دی تو نے نیند بڑھنے کو۔ نمبر 5 تیرے ہی ڈیش بڑائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تمام عظمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جی بچوں، اب آگے ہمارے پاس حصہ گرامر ہے۔ ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے نظم میں سے چن کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں آسمان، پالنے، کھلاتا، کان، برنے۔ لکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آواز الفاظ ہوتے کیا ہیں۔ جی بچوں، ہم آواز الفاظ صرف ان لفظوں کی ادائیگی یا تلفظ آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آسمان، جہان، آسمان، جہان، پالنے، نکالنے۔ جی بچوں، ان کی صرف آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ کھلاتا، پلاتا، کان، زبان، بھرنے، کرنے۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 کی طرف۔ صفحہ نمبر 4 پر ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ الفاظ ہمارے پاس دیے گئے ہیں آسمان، جہان، آنکھ، کان اور دن۔ ان کے ہم نے جمع لکھنے ہیں۔ واحد ہوتا ہے ایک لفظ، کسی ایک چیز کا نام، اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے نام۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز 2 یا 2 سے زیادہ تعداد میں ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ آسمان، آسمانوں، اگر ایک ہے تو آسمان ہوگا، اگر زیادہ ہیں تو آسمانوں۔ جہان، جہانوں، آنکھ، آنکھوں، کان، کانوں، دن، دنوں۔ جی تو بچوں، ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیں۔ یہاں پر ہمیں جمع دیے گئے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے نام دیے گئے ہیں ہم نے ان میں سے ایک چیز کا نام لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں ہاتھوں، تو اس کا واحد آئے گا ہاتھ۔ راتوں، رات، باتوں، بات، زبانوں، زبان۔ جی بچوں، اب ہم مزید کام کے لیے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 1 پر آئیں گے۔ ورک بک صفحہ نمبر 1، یہاں پر ہم اپنی تاریخ اور یہاں پر آج کا دن لکھیں گے۔ سبق نمبر 1 عنوان ہے ہمارا حمد۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس املا کے الفاظ۔ آپ کو اوپر دیے گئے ہیں املا کے الفاظ، ان کو آپ نے غور سے دیکھ کر نیچے جو لائن دی گئی ہے وہاں پر لکھنا ہے۔
توڑ کے ساتھ ہم پڑھتے ہوئے لکھتے جائیں گے. الف مدہ سین آس، میم الف مانون مان آسمان. آگے ہے ہمارے پاس جہان. جیم ہے الف خا نون جہان. کاف بے کب زواد بڑیے زے قبضے. واو الف وا سین واس توئے بڑیے تے واسطے. دال یہ دے کھے نون بڑیے نے دیکھنے. جی تو بچوں یہ ہیں ہمارے املا کے الفاظ. اب ہم آتے ہیں اسی صفحہ کے سوال نمبر 2 کی طرف. مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں. جیسا کہ ہم نے ریڈنگ کرتے ہوئے الفاظ اور ان کے معنی کو بیان کیا، یہاں پر ہمارے پاس ہیں بڑائی، بخشنا، قبضہ. بڑائی کا مطلب ہے عظمت، بڑائی عظمت. بخشنا عطا کرنا یا مفت دینا، بخشنا عطا کرنا یا مفت دینا. قبضہ قابو یا اختیار، قابو یا اختیار. جی بچوں اب آگے آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. جملے بنائیں. جملے بنائیں. جملوں کے لیے ہمارے پاس یہاں پر 4 الفاظ دیے گئے ہیں: پیاس، جہان، آنکھ، نیند. سب سے پہلے پیاس کا جملہ بنائیں گے. پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے. جب ہم پیاسے ہوں تو ہماری پیاس کس چیز سے بجھتی ہے؟ پیاس کا جملہ بنائیں گے. جی پیاس کا ہمارا جملہ ہے پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے. آپ 2 جملے بھی لکھ سکتے ہیں. مجھے پیاس لگی ہے. جہان سارے جہان کا مالک اللہ پاک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے. سارے جہان کا مالک اللہ پاک ہے. آنکھ میری آنکھ میں درد ہے. میری آنکھ میں درد ہے. نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے. نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جی بچوں اب ہم آتے ہیں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 2 کی طرف. سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں. سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس: زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ جی بچوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. سوال نمبر 2: مشکل میں کون ہمارے کام آتا ہے؟ مشکل میں کون ہمارے کام آتا ہے؟ مشکل میں اللہ تعالیٰ ہمارے کام آتا ہے. سوال نمبر 2 کا جواب ہے مشکل میں اللہ تعالیٰ ہمارے کام آتا ہے. سوال نمبر 3: بھوک اور پیاس میں کون ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے؟ جب ہم بھوکے ہوں یا جب ہم پیاسے ہوں تو ہمیں کھانا یا پانی کون دیتا ہے؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے اللہ پاک ہمیں بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے. یہاں پر آپ اللہ پاک بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی لکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے. سوال نمبر 4: اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کس لیے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کس لیے بنائے بچوں؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے، رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نیند پوری کرنے کے لیے، سونے کے لیے، اور دن کمائی کرنے کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کمائی کرنے کے لیے بنایا. یہاں پر ہمیں ایک سوال دیا جاتا ہے: نظم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی بے حساب نعمتوں میں سے 5 کے نام لکھیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں اس دنیا میں اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، جس طرف دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں. ان میں سے ہم 5 کے نام لکھ لیتے ہیں. نمبر 1 سورج. سب سے بڑی نعمت ہے سورج اللہ تعالیٰ کی، جو ہمیں روشنی اور حرارت مہیا کرتی ہے. نمبر 2 پانی. نمبر 3 ہوا. نمبر 4 پھل. اور نمبر 5 ہے ہمارے پاس درخت. جی تو بچوں آپ کو گھر کے کام کے لیے یہ دیا جاتا ہے. آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 1 پر جملے بنائے کے لیے 4 الفاظ دیے گئے ہیں. یہ جو آپ کے پاس 4 الفاظ ہیں آپ ان کو اپنی کاپی پر خط لکھیں، اور جو آپ کو ورک بک پر جملے کروائے گئے ان کے علاوہ 4 جملے لکھیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.